اور جب تیرے رب نے آدم کی ذریت کو آدم کی پیٹھ سے باہر نکال کے سب سے الگ الگ شہادہ لیا، گواہی لی، دنیا میں جانے کے بعد کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے سامنے رکوع کرو گے، کس کی تعریف بیان کرو گے، کس سے روزی طلب کرو گے، کس سے اولادیں مانگو گے، کس سے شفا مانگو گے، ساری فریادیں کس کے سامنے رکھو گے، کس سے مناجات کرو گے؟ سب نے کہا کہ اللہ، جب تو ہمارا خالق ہے، جب تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم دنیا میں جانے کے بعد بھی تیری ہی عبادت کریں گے، یہ سر تیرے سامنے ہی جھکے گا، رکوع بھی تیرے سامنے ہی کریں گے اور سجدہ بھی تیرے سامنے کریں گے، ہر طرح کی مدد ہم تجھ سے ہی طلب کریں گے، ہر طرح کی روزی ہم تجھ سے ہی مانگیں گے، بیمار پڑیں گے شفا تجھ سے مانگیں گے، یہ سارا اقرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ معزز علماء کرام و دیگر لائق احترام سامعین، عزیز بچوں، اسلامی نسبت سے عفت مآب میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ بڑا اہم ہے اس ناحیے سے بھی کہ جو عنوان منتخب ہوا ہے اس اجلاس کے لیے وہ انبیاء کرام کا عنوان رہا۔ جتنے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز کیا، ان کی اولین ذمہ داری یہی رہی کہ انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، اور یہی کام سارے نبیوں نے کیا ہے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ اگر مرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی جنت میں داخل ہونا ہے تو توحید ضروری ہے۔ جس کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں داخل کرے اور مجھے اللہ تعالیٰ جنتوں کی رحمتوں سے نعمتوں سے مالا مال کرے، تو اسے چاہیے کہ دنیا کی تمام خرافات سے الگ ہو کر کے اس راہ کو اپنائے جس راہ پہ چلنے کی تلقین کرنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں تو گھر کے لیے ہم بنیاد ڈالتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمارت بناتے ہیں۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو کوئی عمارت نہیں بن سکتی ہے، کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے توحید بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ توحید کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، وہ سب عمارت کی طرح ہیں۔
اور توحید بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کھسک گئی تو پھر عمارت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے باپ، انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تمام ذریت کو، یعنی حضرت آدم کے بعد جو اولاد تھی وہ، اور آخری دن قیامت کی صبح کو جو آدم کا بیٹا پیدا ہوگا اس زمین کے اوپر، ان تمام ذریات کو اللہ نے چیونٹی کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ پہ ہاتھ گھما کے تمام ذریت کو اللہ نے باہر نکالا۔ اور باہر نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ رب العالمین نے یہ شہادہ لیا ان سے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں پیدا کروں گا، تم مختلف لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوگے، مختلف مقامات پہ پیدا ہوگے، تمہیں روزی میں دوں گا، تمہیں زندگی میں دوں گا، تمہیں صحت میں دوں گا، تمہیں تندرستی میں دوں گا، تمہیں جوانی میں دوں گا، یعنی ساری چیزیں میری طرف سے تمہیں ملیں گی۔ بتاؤ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تم کسے اپنا رب مانو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ تمام نے کہا، آیت کیا ہے یہ؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے آدم کی ذریت کو آدم کی پیٹھ سے باہر نکال کے سب سے الگ الگ شہادہ لیا، گواہی لی، دنیا میں جانے کے بعد کس کے سامنے سر جھکاؤ گے، کس کے سامنے رکوع کرو گے، کس کی تعریف بیان کرو گے، کس سے روزی طلب کرو گے، کس سے اولادیں مانگو گے، کس سے شفا مانگو گے، ساری فریادیں کس کے سامنے رکھو گے، کس سے مناجات کرو گے؟ سب نے کہا کہ اللہ جب تو ہمارا خالق ہے، جب تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم دنیا میں جانے کے بعد بھی تیری ہی عبادت کریں گے، یہ سر تیرے سامنے ہی جھکے گا، رکوع بھی تیرے سامنے ہی کریں گے اور سجدہ بھی تیرے سامنے کریں گے، ہر طرح کی مدد ہم تجھ سے ہی طلب کریں گے، ہر طرح کی روزی ہم تجھ سے ہی مانگیں گے، بیمار پڑیں گے شفا تجھ سے مانگیں گے۔ یہ سارا اقرار ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں اللہ سے کر لیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، توحید اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو توحید پہ قائم رہیں گے، ہمارے زندگیوں میں شرک نہیں آئے گا، ہمارے زندگیوں میں خرافات نہیں آئیں گے، لیکن اس اقرار کے باوجود بھی یہ اقرار آج بھی قرآن کے سورہ اعراف نمبر کی نام کی سورت میں موجود ہے۔ ہم قرآن پڑھیں تو اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اس وقت کیا اقرار کیا تھا۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے میرے دوست اور بزرگوں، توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نصرت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یا غلام کر کے مخاطب کیا، کہا یا غلام تم جانتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ آج مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج جو مسلمان پریشان ہیں،
آج جو مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کو کسی کروٹ چین اور سکون نصیب نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دامن کو توحید سے الگ کر لیا ہے۔ ہمیں جو اللہ سے، ہمارا جو رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے، وہ رشتہ مسلمانوں کا اللہ سے نہیں رہا۔ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے ہم کسی کے سامنے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کسی کو پکارنے لگتے ہیں، کسی کو آواز دینے لگتے ہیں، کسی سے استعانت طلب کرنے لگتے ہیں، کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نہ، اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اور یہ پوری دنیای انسانیت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اگر تمہیں اپنی حفاظت چاہیے، اگر تم حفاظت میں رہنا چاہ رہے ہو، محفوظ اور مامون رہنا چاہ رہے ہو، تو اللہ کی توحید کا دامن پکڑو۔ توحید اس لیے بھی ضروری، گھروں میں امن چاہیے، محلے میں امن چاہیے، گاؤں میں امن چاہیے، ذاتی طور سے انفرادیت میں ہو، اجتماعیت میں ہو، جہاں بھی امن چاہیے، حفاظت چاہیے، سوائے اللہ کے ہمیں کوئی حفاظت نہیں دے سکتا ہے، سوائے ہمارے رب کے ہمیں کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور وہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے لوگ جب تک اللہ کے توحید کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جو فرشتے سوال کریں گے وہ اعمال کے بارے میں نہیں ہوگا، عقیدے کے بارے میں ہوگا۔ توحید اس لیے بھی ضروری ہے، من ربک ما دینک ومن رسولک، یہ تین سوالات جو فرشتے کریں گے، فرشتہ قبر میں یہ نہیں پوچھے گا تو نماز کیسے پڑھ کے آیا، تو روزہ کیسے رکھ کے آیا، تو زکوٰۃ کیسے دے، یہ تو سب میدان محشر میں ہونے والے معاملات ہیں۔ قبر کے اندر تین سوالات جو ہوں گے وہ اعمال کے بارے میں نہیں ہوں گے، عقیدے کے بارے میں۔ اگر آدمی موحد ہو کے مرا ہے تو وہ سوال کا جواب دے دے گا، اگر اس نے شرک کیے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کیا ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ میدان محشر میں کوئی آدمی جنت میں یا جہنم میں، جنت یا جہنم میں اگر کوئی جائے گا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت توحید پہ ہوئی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت میں کسی ایرے گیرے کو شریک کیا، کسی چیز کو بھی شریک کیا، اللہ کی قسم، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو لازم کر دیا۔ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو زمین بھر کے گناہ کر کے میرے پاس آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو نے میری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ توحید اس لیے ضروری ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین کہے گا سونے سے زیادہ، اللہ کہے گا کہ آج پوری زمین کو گولڈ بنا دوں، سونا بنا کے تجھے دے دوں، تو کیا وہ زمین مجھے، سونے کی زمین مجھے دے کر کے تو اس جہنم سے آزادی چاہے گا؟ کہے گا اللہ اگر تو ایسا کر دے تو میں پوری سونے کی زمین تجھے دے دوں، اپنے عذاب سے، تیرے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، مفسرین نے لکھا ہے توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ توحید، پوری زمین اگر سونے کی ہو جائے، اس سونے سے اور گولڈ سے افضل توحید ہے۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موحد کے کسی عمل کو
مشرک کے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور موحد کے کسی عمل کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے زیادہ تفصیل سے بولنے کا موقع نہیں ہے چونکہ مولانا یعقوب جامعی بھی جانے والے ہیں اور 8 بجے تک ان کا ٹائم ہے، لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریے، توحید پہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کیجئے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی امید، ہر قسم کی رضا صرف اللہ کے لیے، کسی بھی معاملے میں صرف اللہ کے سامنے ہم جھکیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے استعانت طلب کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پہ اللہ تعالیٰ، اگر توحید پہ موت ہو گئی وہ حسن خاتمہ ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے شرک یا ایسے ہی کسی غلیظ چیز کو ہاتھ لگا لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پہلی فرصت میں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔